بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ بدر سے پہلے کے غزوات و سرایا اور ان کے مقاصد۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ اگر ہم اپنے اس درس کو دیکھیں تو اس درس کے اندر ہم نے غزوہ اور سریہ کی تعریف پڑھی تھی، اور اس کے بعد ہم نے غزوات اور سرایا کی کل تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں جانا۔ پھر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 27 غزوات تھے ان کے صرف نام ذکر کیے، اور پھر ان 27 میں بھی وہ خاص 9 غزوات جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جنگ ہوئی ان کا بہت مختصر سا تعارف پڑا تھا۔ تو یہ پچھلے سبق کا ہمارا خلاصہ تھا۔ اب آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوہ بدر سے پہلے کے غزوات اور سرایا اور ان غزوات و سرایا کا مقصد۔ اس سے پہلے سبق میں بھی اس بات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا اسلوب کیا ہوا کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ اس طور پر کیا کرتے تھے کہ جنگ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اور باہم دست و گریبان اور قتل و قتال ہونے سے پہلے اس بنیاد کو جانتے تھے جس بنیاد پر جنگ کی جا رہی ہے، اور پھر اس بنیاد کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگ بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو دیکھا تو ان کی بنیاد معیشت تھی، اپنے پیسے کی برتری تھی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کفار قریش کی معیشت کمزور ہو جائے تو وہ جنگ کے قابل نہ رہیں گے۔ اسی چیز کو مدار بنا کر بہت سارے غزوات اور سرایا وقوع پذیر ہوئے۔ ابتدائی چند غزوات ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھے اور آئندہ بھی پڑھیں گے۔ ان تمام کے اندر یہی غزوات و سرایا میں، یہی انہی عسکری مہمات میں یہی مقصد نظر آتا ہے کہ اگر وہ معیشت کے میدان میں کمزور ہوں گے تو وہ جنگ کے میدان میں دیر سے آ سکیں گے، فوری طور پر وہ اس طرف آنے کے لیے فارغ نہیں ہوں گے۔ ہم چند جنگی مہمات کا تذکرہ پڑھتے ہیں، جس میں سے پہلی جو سریہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل فرمائی تھی کہ کچھ صحابہ کو لے کر جاؤ۔ یہ پہلی مہم تھی جو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور ہجرت کو ہوئے ابھی تک 7 مہینے گزر چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر 30 مہاجر صحابہ بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہدف یہ دیا تھا، کفار قریش کا شام سے ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کی نگرانی ابو جہل کر رہے ہیں، اس تجارتی قافلے کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جب حضرات پہنچے تو وہ لشکر یا قافلہ ان کو مل بھی گیا تھا، اور جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو دونوں فریقین لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور باہم صف بندی بھی ہو گئی، اور قریب تھا کہ جنگ و جدل شروع ہو جاتی۔ یقیناً اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، صرف 30 مہاجر صحابہ تھے، دوسری طرف ابو جہل کا پورا لشکر اور قافلہ تھا۔ تو اگر یہ جنگ ہو جاتی تو شاید مسلمانوں کو نقصان ہوتا کہ اسی دوران ایک قبائلی سردار مجدی بن عمر درمیان میں آ گیا اور اس نے دونوں فریقین کو لڑنے سے منع کر دیا، اور یوں مسلمان واپس مدینہ آ گئے۔ اگرچہ انہیں تجارتی قافلہ بھی حاصل نہیں ہوا، لیکن وہ نقصان سے اور کسی طرح کے بھی اندیشوں سے بچا کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجدی بن عمر کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ مسلمانوں کی تعداد بہرحال بہت کم تھی، اگر لڑائی ہوتی تو وہ نقصان اٹھا سکتے تھے۔ دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شوال کا مہینہ تھا جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کی تشکیل فرمائی اور انہیں 80 مہاجرین کے ساتھ روانہ فرمایا، اور انہیں یہ ہدف دیا کہ کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہے جو 200 افراد پر مشتمل ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ ان قافلے تک پہنچے اور رابغ کی وادی میں اس قافلے کو پا لیا، اور جب دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان کے درمیان آپس میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی، کچھ تیر ان کی طرف سے پھینکے گئے، کچھ ان کی طرف سے پھینکے گئے، اور ابھی یہ دونوں فریقین ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی یقیناً ان کے آدھے سے بھی کم تھی، اور کفار کو اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا یہ ابتدائی لشکر ہو، مقدمۃ الجیش ہو، بقیہ بڑا لشکر اس کے پیچھے ہو، لہذا
ان کو گھات کا خوف ہو رہا تھا اور وہ راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب رہے، اگرچہ انہوں نے اپنے اموال وغیرہ بچا لیے، جان بھی بچا لی، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک بڑے لشکر سے مڈ بھیڑ ہو جاتی تو مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ تھا، مسلمان اس نقصان سے صاف بچ کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ تیسری جو مہم تھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئی۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کی تشکیل خرار کی وادی کی طرف کی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 مہاجرین اسلام حضرات مہاجر صحابہ میں سے روانہ فرمائے تھے۔ ان کا بھی ایجنڈا اور مقصد وہی تھا کہ کفار کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، لیکن جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، لہذا یہ کچھ کیے بغیر واپس آ گئے، اور جیسے یہ گئے تھے اسی طریقے سے مدینہ واپس آ گئے، کچھ بھی کر نہ سکے۔ اس کے بعد غزوہ آتا ہے، یعنی وہ لشکر، وہ مہم جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قیادت فرماتے ہوئے لوگوں کو لے کر گئے۔ اس غزوے کا نام غزوہ ابواء ہے، اور تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے اس کا ایک اور نام بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ہے غزوہ ودان۔ دراصل یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جہادی مہم تھی جو کہ 2 ہجری میں پیش آئی۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، اس میں 60 مہاجرین صحابہ بطور مجاہدین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اس غزوے کا مقصد بھی قریش کے تجارتی قافلے کو حاصل کرنا تھا، لیکن جب مسلمان وہاں تک پہنچے تب تک قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اور اسی دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو زمرہ والوں کی طرف گئے اور ان کو میثاق مدینہ میں شامل کیا، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات اچھے کیے اور عہد و پیمان لیے کہ نہ ہم تم پر کوئی کسی طرح کا اقدام کریں گے، نہ تم ہمارے تجارتی قافلے ہوں یا سفر کرنے والے قافلے ہوں ہماری طرف آنے والے ہیں ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرو گے، اور کچھ باہمی گفت و شنید اور شرائط کے ساتھ ان سے تعلقات مضبوط ہوئے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی مہم تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مدینہ سے باہر جا کر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو مہم تھی اسے غزوہ بواد کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 مجاہدین مہاجر صحابہ تھے۔ اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا، اور مکہ پہنچنے کے لیے یقیناً اسے مدینہ منورہ کی سرحدی پٹی سے گزرنا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے تعاقب میں گئے۔ اس لشکر کی، کفار کا جو لشکر تھا، اس کی قیادت امیہ بن خلف کر رہا تھا، اور اس میں 200 مکی افراد موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے جاسوس وغیرہ چھوڑے ہوئے تھے، لہٰذا ان کو پتا چل گیا کہ جب ہم مدینہ سے گزریں گے تو مسلمان ہمارا پیچھا کر سکتے ہیں، لہذا انہیں بھی اس کی مخبری ہو گئی، اور یہ کنی کترا کر بچ بچا کر نکل گئے، اور مسلمان ان کو اس غزوے کو بھی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد جو اگلا غزوہ پیش آیا، غزوہ ذوالعشیرہ، ویسے چھٹا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں ہونے والا تیسرا غزوہ ہے۔ یہ ماہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا، اور اب سن 2 ہجری چل رہی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 مہاجرین تھے، اور سواری کے لیے مسلمانوں کے پاس کل 30 اونٹ تھے جس پر یہ مجاہدین اسلام باری باری سواری کر رہے تھے۔ دوسری طرف قریش کا ایک بھرپور تجارتی قافلہ آ رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، اور اس کا رخ ملک شام کی طرف تھا، تجارت کی غرض سے یہ شام جا رہے تھے۔ اس قافلے کے اندر 21 افراد کل موجود تھے۔ انہوں نے بھی اپنے افراد اور جاسوسوں وغیرہ سے معلوم کر لیا تھا کہ جب ہم مدینہ سے گزریں گے تو مسلمان ہمارا تعاقب کر سکتے ہیں، لہذا یہ بھی بچ بچا کر کے اس جگہ سے نکل گئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب بدوؤں کے ایک قبیلے کی طرف گئے، اور ان قبائلوں میں سے بنو مدلج کے قبیلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح فرمائی، اور اس کے ساتھ ذوالعشیرہ کے غزوے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ تو اس طریقے سے یہ غزوہ بھی بخیر و عافیت سے مکمل ہوا۔ اس کے بعد جو ایک غزوہ ہوا وہ یہ کہ غزوہ بدر الاولیٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایک تو معروف بدر ہے جس میں بہت بڑی جنگ ہوئی اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن اسی غزوہ بدر
بدر سے پہلے غزوہ بدر الاولی ہوا تھا، اسے غزوہ صفوان بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا، سن 2 ہجری تھی، اور مسلمان امن کی حالت میں، یا جسے عام حالت غفلت کی حالت کہتے ہیں کہ اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی حملہ وغیرہ ہونے والا ہے، اس طور پر مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اونٹنیاں تھیں جو مدینہ سے باہر مضافات میں چراگاہ وغیرہ میں چر رہی تھی۔ مکہ سے ایک شخص سفر کرتا ہے، قرظ بن جابر فہری، اور مدینہ کی اس چراگاہ پر حملہ کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہاں جو چرواہے تھے اس کو قتل کرتا ہے اور یہ سارے جانور لے کر بھاگ جاتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تعاقب میں نکلے، اور بدر کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام وادی صفوان ہے، وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، اور اکثر اونٹنیاں تو چھڑا لی، لیکن قرظ بن جابر فہری جو تھا وہ نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہوا۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑا غزوہ سمجھا جاتا ہے، سریہ سمجھا جاتا ہے۔ غزوات اور سرایہ میں ہم نے دیکھ لیا کہ جیسے ہم نے تعریف کی تھی غزوہ کی، ہر وہ مہم جو عسکری ہو، تبلیغی ہو، سفارتی ہو، اس ساری کی ساری مہمات پر اطلاق غزوہ یا سریہ کا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ جس کو ہم غزوہ یا جس کو ہم سریہ کہہ رہے ہوں اس میں لڑائی ہی ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد جو آخری غزوہ اس سبق کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جمادی الاخرہ کا مہینہ تھا اور سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کل 8 مجاہدین جو مہاجر صحابہ تھے ان کو بلایا اور ان کو ایک خط دیا جو بالکل سیل پیک اور سر بمہر تھا، اور ان کو یہ کہا کہ سیدھے چلتے جاؤ تو پھر میرا یہ خط کھول کر دیکھنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سفر کیا، 3 دن کو کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کفار قریش کی جو یمن کی تجارت ہے اس کو تم غیر محفوظ بناؤ، کیونکہ مکہ 2 اسفار کیا کرتے تھے، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک ملک شام کی طرف اور دوسرا ملک یمن کی طرف۔ ملک شام کی طرف جانے میں ان کو یہ پریشانی تھی کہ سرحد پر مدینہ لگتا تھا اور مسلمان کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا تعاقب کیا کرتے تھے۔ اب ان کا رخ یمن کی طرف ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالات ان کے لیے ایسے مشتبہ بنا دو کہ وہ اپنی یمن والی تجارت کو بھی محفوظ نہ سمجھیں۔ لہٰذا یہ حضرات چلے اور مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ کی جانب انہوں نے رخ کیا، مکہ مکرمہ کے درمیان انہوں نے قیام کیا۔ وہاں ان کے سامنے کفار قریش کا تجارتی قافلہ گزرا اور ان حضرات نے اس پر حملہ کر دیا۔ دراصل ہوا یہ کہ ان کی تشکیل جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ میں ہوئی تھی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی جمادی الاخرہ ہے جو جنگ سے باز رہنے کے مہینے ہیں، حرمت کے جو مہینے ہیں ان میں رجب بھی اگرچہ ہے، لیکن ان حضرات مجاہدین کو یہ لگا کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، لہذا جنگ و قتال جائز ہے، لہذا انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے حرمت کے مہینوں میں جنگ کر ڈالی، اور وہیں عمر بن حضرمی جو تھا اس کو قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے کہ نوفل نامی ایک سردار کو گرفتار کیا اور کچھ مال غنیمت وغیرہ بھی حاصل ہوا، اور یہ وہ پہلی غنیمت تھی جو مسلمانوں کو کفار قریش سے حاصل ہوئی تھی۔ بہرحال اس پر کافی لے دے ہوئی اور کفار نے بڑا مذاق اڑایا اور بڑی تنقید کی کہ حرمت کے مہینوں میں کیوں تم لوگ قتال کرتے ہو، کیسے تم لوگ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان حضرات کو ڈانٹا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن نازل کیا اور کہا کہ حرمت کے مہینوں میں لڑنا بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہد ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ تو یہ غزوات تھے جو غزوہ بدر سے پہلے پیش آئے، اور اس کے بعد غزوہ بدر شروع ہو گیا۔ یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق بھی مکمل ہو گیا۔ ہم اپنے سبق کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان تھا غزوہ بدر سے پہلے ہونے والے سرایہ اور غزوات اور ان سرایہ اور غزوات کے مقاصد۔ ہم نے تمام غزوات اور سرایہ میں ایک بات مشترک دیکھی، اور وہ یہ کہ کفار قریش کی معیشت کو اگر کمزور کر دیا جائے تو وہ جنگ کے قابل نہیں رہیں گے۔ پھر ہم نے چند غزوات اور سرایہ کا تذکرہ کیا جس میں سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس کے بعد سریہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، پھر سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس کے بعد غزوہ ابوا یا غزوہ ودان تھا، پھر ہم نے غزوہ بواد کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے غزوہ عشیرہ کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے سریہ بدر اولی کے بارے میں پڑھا، اور سب سے آخر میں ہم نے سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ تو یوں یہاں پہنچ کر الحمدللہ ہمارا سبق اور سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔